سورہ بقرہ رکوع نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی اور جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو بھی سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا
تتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا پیغام طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بقرة أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا، بڑھاپے اور نوجوانی کے بین بین ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والے کو خوب اچھی لگے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمہتدون۔ انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو اور نہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے
اس میں کوئی داغ تک نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ لائیں یہ ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلا سبق کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔